ہادی کی آنکھ کھلی تو اسے لگا کہ آج جمعہ ہے، مگر موبائل پر تاریخ ہفتہ لکھی ہوئی تھی۔ پہلے اسے لگا کہ فون خراب ہے، مگر جب اس نے دیوار پر لٹکا کیلنڈر، لیپ ٹاپ اور دفتر کا آن لائن سسٹم دیکھا تو اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ جمعہ کہیں موجود ہی نہیں تھا، جیسے وہ دن دنیا کی تاریخ سے مٹا دیا گیا ہو۔ ہادی ایک ڈیٹا انالسٹ تھا، اسے اعداد و شمار میں غلطیاں فوراً نظر آ جاتی تھیں۔ اس نے پورا دن تحقیق میں گزار دیا۔ شام تک اسے ایک اور عجیب بات معلوم ہوئی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 10 سالوں میں 12 تاریخیں ایسی تھیں جو تمام ریکارڈ سے غائب تھیں۔ لوگوں کو ان دنوں کی کوئی یاد ہی نہیں تھی، مگر ان دنوں کے نتائج موجود تھے۔ جیسے کسی نے کتاب کا ایک صفحہ پھاڑ دیا ہو، مگر کہانی آگے چلتی رہی ہو۔ ہادی نے ان 12 تاریخوں کی فہرست بنائی، پھر ان تاریخوں سے پہلے اور بعد کے عالمی واقعات کا موازنہ کیا۔ ایک عجیب پیٹرن سامنے آیا۔ ہر غائب دن سے پہلے دنیا میں کوئی نہ کوئی بڑا بحران پیدا ہونے والا تھا۔ کبھی کسی ملک کے درمیان جنگ کی خبریں، کبھی کسی تجربے کی ناکامی، کبھی کسی خطرناک سافٹ ویئر کی لانچ، مگر وہ تباہ کن واقعات کبھی ہوئے ہی نہیں۔ اب ہادی کو یقین ہو گیا کہ کوئی ان دنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، مگر کون اور کیسے؟ مہینوں کی تلاش کے بعد اسے ایک نام ملا۔ کوئی سرکاری ریکارڈ نہیں، کوئی شناخت نہیں، بس مختلف پرانی ویڈیوز میں ایک ہی چہرہ، کبھی نوجوان، کبھی بوڑھا، کبھی درمیانی عمر کا، مگر آنکھیں ایک جیسی۔ آخر کار ہادی نے اسے ایک چھوٹے سے پارک میں ڈھونڈ لیا۔ بوڑھا آدمی خاموشی سے پرندوں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ ہادی نے پوچھا۔ بوڑھا مسکرایا۔ میں وہ آدمی ہوں جو تاریخ کی مرمت کرتا ہے۔ ہادی ہنس پڑا۔ تاریخ بھی کوئی گاڑی ہے جو مرمت ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا۔ تم سمجھتے ہو وقت سیدھی لکیر ہے، حقیقت میں وقت شیشے کی طرح ہے، کبھی کبھی اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ ہادی خاموش ہو گیا۔ بوڑھے نے جیب سے کاغذ نکالا، اس پر ایک تاریخ لکھی تھی، 3 دن بعد کی۔ یہ دن بھی غائب ہونے والا ہے۔ کیوں؟ بوڑھے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ کیونکہ اس دن تم ایک فیصلہ کرو گے۔ میں؟ ہاں تم۔ میں تو ایک عام آدمی ہوں۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، دنیا کی بڑی تباہیاں اکثر عام لوگوں سے شروع ہوتی ہیں۔ ہادی نے کاغذ جیب میں رکھا اور واپس چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ بوڑھا پاگل ہے، مگر اگلے دن دفتر میں اسے ایک خفیہ پروجیکٹ پر کام دیا گیا۔ ایک نیا مصنوعی ذہانت کا نظام، ایسا سسٹم جو دنیا بھر کے مالیاتی نیٹ ورکس کو خودکار طریقے سے کنٹرول کر سکتا تھا۔ ہادی کا کام صرف ایک چھوٹی سی منظوری دینا تھا، بس ایک بٹن دبانا۔ مگر تحقیق کرتے ہوئے اسے ایک خطرناک خامی نظر آئی۔ اگر سسٹم غلط فیصلہ کرتا تو دنیا بھر کے بینک، ہسپتال، ہوائی اڈے اور بجلی کے نظام متاثر ہو سکتے تھے۔ اس نے اپنے باس کو بتایا۔ باس نے جواب دیا، فکر مت کرو۔ ہادی مطمئن نہ ہوا۔ رات کو اسے بار بار بوڑھے آدمی کی یاد آتی رہی۔ آخر وہ دن آ گیا، وہی تاریخ جو کاغذ پر لکھی تھی۔ صبح 9 بجے ہادی سسٹم کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی اسکرین پر ایک سبز بٹن چمک رہا تھا، اپروو۔ صرف ایک کلک۔ اس کے ہاتھ ماؤس پر تھے۔ اسی لمحے اس کے فون پر ایک خبر آئی۔ ایک ٹیسٹ کے دوران سسٹم پہلے ہی ایک چھوٹی خرابی دکھا چکا تھا۔ ہادی نے فوراً منظوری روک دی۔ تحقیقات شروع ہوئیں اور چند گھنٹوں بعد حقیقت سامنے آ گئی۔ خامی معمولی نہیں تھی۔ اگر سسٹم لانچ ہو جاتا تو چند دنوں میں عالمی سطح پر مالیاتی بحران پیدا ہو سکتا تھا۔ لاکھوں لوگ متاثر ہوتے۔ ہادی نے سکون کا سانس لیا۔ شام کو وہ دوبارہ اسی پارک گیا۔ بوڑھا آدمی وہاں نہیں تھا۔ بینچ پر صرف ایک لفافہ پڑا تھا۔ اندر ایک مختصر نوٹ تھا، بہت کم لوگ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، اس بار دن کو مٹانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہادی نے فوراً تاریخ دیکھی اور اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ آج کی تاریخ کیلنڈر میں موجود نہیں تھی۔ اسے اچانک احساس ہوا، دن غائب ہونے کے بعد یادیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، مگر اس بار کسی وجہ سے
صرف وہ یاد رکھ سکا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ نوٹ کے آخر میں لکھا تھا، اب اگلی مرمت تم نے کرنی ہے۔